ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے دل کو شانتی ملتی ہے. جس دل کو میوزک سے سکون ملے میرے بھائی وہ دل مردہ ہے. اس لیے کہ مومن کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو قرآن بھی آج اجنبی بن چکا ہے, اور یہ قرآن اس قدر اجنبی بن چکا ہے کہ آج آپ دیکھیں کسی فلمی اداکارہ اور کسی فلمی اداکار کا کوئی پروگرام ہو تو وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع آپ کو ملے گا. ارریہ اور کشن گنج کے علاقوں میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, آل انڈیا مشاعرے ہوتے ہیں. بڑے شوقین ہیں لوگ شعر و شاعری کے. صاحب وہ فلاں پرتاپ گڑھی آ رہے ہیں اور فلاں فیض آبادی آ رہے ہیں اور فلاں بریلوی آ رہے ہیں, سب شعراء آ رہے ہیں. وہ شاعروں کے قرآن کہتا ہے کہ شعراء کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے, اور اب تو مشاعرے جو ہیں وہ سنے کم جاتے ہیں اور دیکھے زیادہ جاتے ہیں. شاعروں سے زیادہ تو شاعرات ہوتی ہیں, بدتمیزی ہوتی ہے, پھوڑپن ہوتا ہے. ان مشاعروں میں لاکھوں کی تعداد آتی ہے. اس کے مقابلے میں مسجد میں قرآن کا درس ہو رہا ہو, 50 لوگ مسجد میں آئیں گے, مولوی صاحب بیچارے قرآن کا درس دے رہے, 5 لوگ مشکل سے بیٹھیں گے, باقی لوگ چلے جائیں گے. یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے, یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. نہ اس قرآن کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی, نہ سمجھنے کی کوشش کی. میرے بھائیوں, آج جیسے دین اجنبی ہے تو قرآن بھی اجنبی بن چکا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارا گریبان پکڑیں گے. ہم سب کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا, اور اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, قرآن کو چھوڑ رکھا تھا میری قوم. یہ قرآن ہماری عزت اور ہماری کامرانی کا سبب تھا میرے بھائی. اس قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی تھی. جب تک اس قرآن کو ہم نے تھاما تھا. آج ہم نے قرآن کو کیسے تھاما ہے؟ قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا. بچہ بیمار ہو گیا, پڑھ کے دم کر دو. کسی کو نظر بد لگی, پڑھ کے دم کر دو. بھائی ٹھیک ہے, قرآن کو پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے, مگر یہ قرآن کا پرائمری مقصد نہیں ہے, یہ سیکنڈری مقصد ہے. قرآن جسم کے بیماریوں کے لیے بعد میں شفا ہے, قرآن روح کی بیماریوں کے لیے پہلے شفا ہے. قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے ھذا بلاغ للناس جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. ہمارے کسی عزیز کا میسج آئے واٹس ایپ پر اور ہم اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیں, ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے واہ یار تو کیسا ہے, میں نے تجھے میسج بھیجا, تو نے میسج کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا, اگنور کر دیا. میرے بھائیوں, ہم اپنے عزیزوں, اپنے احباب, اپنے دوستوں, اپنے ساتھیوں, اپنے رشتہ داروں کا میسج نظر انداز نہیں کر سکتے. قرآن کریم اللہ کا وہ آخری میسج ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس قرآن کو چھوڑ کر کے آج ہم قصے کہانیوں میں لگے ہیں. آج کتنے پروگرام ہوتے ہیں, کتنے تقریر کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی تقریر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں ملے گی. کیا ملے گا؟ قصے, کہانیاں, فرضی واقعات, فلانے نے یہ کہا, بزرگوں نے یہ کہا, پیروں نے یہ کہا, فقیروں نے یہ کہا. ان کی پوری تقریر میں اور پوری گفتگو میں فلاں 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 کی باتیں ملیں گی, نہ قال اللہ ملے گا, نہ قال الرسول ملے گا. میرے بھائیوں, آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے, آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے. اور حالت تو یہ ہو گئی کہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور ایک آدمی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے آیت اپنی جگہ ہے, حدیث اپنی جگہ ہے, مگر ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگ بیوقوف تھے, کہ ہمارے علماء بیوقوف ہیں, ہمارے فلاں صاحب بیوقوف ہیں. کتنی بڑی جسارت کی بات ہے, کتنی بڑی جرأت کی بات ہے, کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے, اور ایک مسلمان کی زبان سے یہ نکلے کہ میرے بزرگوں نے یہ کہا, میرے بڑوں نے یہ کہا, میرے اماموں نے یہ کہا. میرے بھائیو, ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں مومن کی بس ایک ہی نشانی بتائی ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب مومن کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور مان لیا. تو میرے بھائی اجنبی بن جاؤ. انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا, انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا, اور ظاہر ہے کرکٹ کی ٹیمیں جب جیتتی ہیں تو باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے. اب جشن کے بعد شیمپین شراب جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر, نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ سب ایک دوسرے پر اونڈیلنے لگے. تو جشن میں تو سارے لوگ شامل تھے,
जब शराब उड़ेलने की बात आई तो इंग्लैंड की टीम के 2 खिलाड़ी अलग हो गए, मोइन अली और गालिबन दूसरे का नाम मोहम्मद राशिद है, दोनों अलग हो गए। उन्होंने कहा नहीं साहब हम इसमें, और टीम ने बुरा भी नहीं माना, वो अलग हो गए। किसी और के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उनके चेहरे पर दाढ़ी है। उनको ये महसूस कभी नहीं हुआ कि हम दाढ़ी रखे हैं, हम अजनबी हैं, बाकी लोगों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। वो अपनी दाढ़ी पर खुश हैं। अपनी दाढ़ी पर खुश हो जाओ मेरे भाई, अपनी औरतों के नकाब पर खुश हो जाओ, अपने सजदों के निशान पर खुश हो जाओ। और ये खुशी इसलिए होनी चाहिए कि अगर आज हम बेदाढ़ी वालों के बीच में दाढ़ी वाले हैं, और बेपर्दा औरतों के बीच में हमारी औरतें नकाब में हैं, और बेहयाओं के बीच में हमारे पास शर्म व हया है, और बेनमाजियों के बीच में हम नमाजी हैं, तो हम अजनबी हैं। और ये अजनबीयत हमें मुबारक हो, हमारे नबी की ज़ुबान से हमें मुबारकबाद दी गई। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब दीन अजनबी बन जाए तो तुम अजनबी बन जाना, मुबारकबाद है तुम्हारे लिए, जन्नत है तुम्हारे लिए।